اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع ہے، کیا جواز ہے، جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کا دامن، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ ناظرین، یہ دو آیتیں تھیں جس کا اختتام ہوا تھا 10ویں رکوع کے ساتھ، جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو خبردار کر رہا ہے کہ تمہیں اگر اپنی دنیا اور آخرت کی خیر چاہیے تو تمہیں اہل کتاب کے اور ان گروہوں کے جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ان میں سے کسی فرقے کو فالو نہیں کرنا ہے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، اور جو کوئی بھی اللہ کے آیتوں کا انکار کرے گا اور اس بات کا کوئی جواز اب موجود نہیں ہے کہ اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کر رہا ہے، پھر بھی جو کفر کے اوپر جم جائے تو اس کے لیے بدترین سزا ہے۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں اسی سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع کی 102 آیت سے 105 آیت تک۔ اس میں فرمایا گیا ہے، لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے ایمان کا اقرار کیا ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین کیا ہے، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی کتاب کی روشنی میں، اور آخرت کے اوپر اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، تمہارا یہ فرض ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو، اپنے اللہ سے ڈرو، جس سے ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ وہی تمہارا پالن ہار ہے، وہی تمہاری زندگی بخشنے والا ہے، یہ دنیا ساری اور یہ کائنات اس کی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔
تم اللہ کے فرما بردار ہو اور تم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہو، اس کی بندگی کا حق ادا کرنے والے ہو۔ فرمایا سب مل کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر پکڑو اور فرقوں میں کبھی تقسیم نہ ہو، فرقوں میں نہ پڑو، اور یاد کرو اس نعمت کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ نِعْمَتِي إِخْوَانًا۔ فرمایا یاد کرو اس نعمت کو کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، مال اور اولاد کے دشمن تھے، تمہاری دشمنیاں صدیوں سے چل رہی تھی، نسل در نسل دشمنی اور خون خرابے میں تم مبتلا تھے۔ اللہ نے ایمان کی نعمت سے تمہیں نوازا اور تمہاری دشمنیوں کو بھائی بندی میں، بھائی چارے میں بدل دیا، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی اور تمہارے دل جوڑ دیے، تم اس کے فضل اور کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے تمہیں بچا لیا اس آگ کے گڑھے سے جس کے کنارے کے اوپر تم کھڑے تھے اور اب اس میں گرا ہی چاہتے تھے، اس کفر کی وجہ سے، اس بغاوت کی وجہ سے، اس سرکشی کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے کہ جو تم اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کرتے تھے، ان کی نظر و نیاز کرتے تھے، ان کی پکارے لگاتے تھے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کی زمین کے اوپر بہت بڑا فساد تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کرم کیا، تمہارے اندر سے بھی ایک نبی اٹھایا، وہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے اپنی نشانیاں تم سب پر روشن کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ شاید کہ ان علامتوں، ان نشانیوں کو دیکھ کر آپ اپنا تم سیدھا راستہ پالو۔ فرمایا تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا تم میں ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں، ایک اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانے کا اقرار کرنے اور اس پر عملی طور پر نافذ کرنے اور طاغوت کی بندگی سے، شیطان کی پیروی سے بچنے کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ یہ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، کھلی اور واضح ہدایات آنے کے بعد آپس میں اختلاف کیا۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ ناظرین، ان 5-4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 چیزوں کے اوپر زور دے رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے اوپر ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد ایمان کی دعوت دینا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم نہ کرنا، فرقوں میں نہ پڑنا، کیونکہ فرقوں میں جو پڑے گا وہ برباد ہو جائے گا جس طرح سے پہلی امتیں برباد ہوئی ہیں۔ تو آج اگر ہم اپنی امت مسلمہ کے حالات پر غور کریں تو ہمیں آج اس کی بربادی کا اور کوئی سبب نظر نہیں آتا ہے سوائے اس سبب کے
کہ اس سبب کے کہ وہ فرقوں میں تقسیم ہیں، انہوں نے مسلک اختیار کیے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مولوی اور پیر کے پیچھے چل رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے بدعت اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف واپس پلٹا جائے، توبہ کی جائے اور اللہ کی سے مغفرت طلب کی جائے، تاکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے سرفراز کرے، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی کو آسان کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم وسائر المؤمنین۔